السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو قرآن ورڈ ٹو ورڈ میں سورہ بقرہ آج آیت نمبر 54 پڑھانا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں، تو اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ ابھی آگے کی آیت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ، وا مطلب اور، از مطلب جب، اور جب، قَالَ مطلب کہا، موسیٰ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، لی، جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ لی کا جو معنی ہوتا ہے وہ کئی چیزوں پر فٹ ہوتا ہے۔ لی مطلب لیے بھی ہوتا ہے، لی مطلب سے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر سے کے معنی میں ہے۔ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں، لام زیر لی، ٹھیک ہے، اور پلس قوم، اور اس کے بعد پلس حاضر ہی، یہ تین چیزوں سے ملا ہوا ہے۔ تو لام ذلی مطلب ہو گیا سے، قوم مطلب قوم ہو گیا، ہی مطلب اپنی، یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ تو اپنی قوم سے کہا، کیا کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم لوگوں نے، ظلمتم، ظلم کیا ہے، تم لوگوں نے، بے کم ہے اور پھر ظلمتم ہے، کم میں بھی تم لوگ آئے گا اور ظلمتم میں بھی تم لوگ آئے گا۔ تو جب ڈبل آ جائے تو کئی مرتبہ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ انکم ظلمتم مطلب بے شک تم لوگوں نے واقعی ظلم کیا ہے، تم ہی لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ تم لوگوں نے ظلم کیا مطلب تم ہی لوگوں نے واقعی ظلم کیا ہے۔ کہاں ظلم کیا ہے؟ انفسکم، اپنے اپنے نفس پر، اپنی اپنی جان پر، اپنے اوپر۔ کیسے ظلم کیا ہے؟ باتخاذکم العجل، ٹھیک ہے۔ بعض عربی یہ سبب کے معنی میں ہے، یعنی وجہ، ریزن بتایا جا رہا ہے، تو بعض عربی کا استعمال کر کے، اس وجہ سے کہ اتخاذکم العجل، تم لوگوں کا پکڑنا بچھڑے کو، مطلب کیا ہے، تم لوگوں نے چونکہ بچھڑے کو پکڑا تھا، کس لیے پکڑا تھا؟ عبادت کے لیے پکڑ لیا تھا، یعنی اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے، تو یہ کر کے تم لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، اس سبب سے تم لوگوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ فتوبو، فا مطلب پس، توبو مطلب تم لوگ توبہ کرو، فتوبو پس تم لوگ توبہ کرو، الا مطلب طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے طرف۔ اصل میں یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے باری، باری بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو وہی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہے، بہت سارے جو نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے باری۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہ لے کر کے اللہ یا الا ربکم نہ کہہ کر کے، بلکہ کیا کہا ہے، الا بارئکم، کہ تم لوگ اپنے باری مطلب کیا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا، تو پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا فا مطلب پس، اقتلو، تم لوگ قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی اپنے لوگوں کو۔ اپنے آپ کو سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے لوگوں کو۔ فَاقْتُلُوا پس قتل کرو اپنے لوگوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، ذَلِكُمْ مطلب یہ تم لوگوں کا جو معاملہ ہے، یہ جو کرو گے تم لوگ، خیر لکم، خیر ہے، خیر مطلب خیر، لکم مطلب تم لوگوں کے لیے، تم ہی لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم لوگوں کے لیے یہی کام کرنا بہتر ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کہا، آپس میں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے شرک کیا تھا، چونکہ دیکھیے کبھی کبھی کوئی کرائم بہت بڑا ہو سکتا ہے کسی شریعت میں، اور شرک ہمیشہ سے ہر شریعت میں بہت بڑا کرائم رہا ہے،
اور چونکہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے یہ حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کو ان لوگوں نے دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ توبہ کرنا چاہتے ہو تو سب لوگ ایک بات پر متفق ہو، اور وہ بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان سب لوگوں کو قتل کرنا ہے، یعنی سزائے موت دینی ہے۔ اور سزائے موت دے گا کون؟ سزائے موت دے گا کون؟ تو سزائے موت تم خود لوگ دو گے آپس میں، یعنی تم لوگوں کو خود، جو لوگ اس سے بچے رہے ہیں، اس سے دور رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے آگے بڑھایا۔ مطلب اس میں سرکاری لوگ بھی ہو سکتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ قریبی لوگ ہیں جو ایک طریقے سے شریعت کا کام کرتے تھے، ممکن ہے واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہو، تو اس کی بہت زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ ایسا کرو، تب جا کر کے تم لوگ پھر سے پاک صاف ہو پاؤ گے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، کچھ لوگ اس کو سن کر کہیں گے ارے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس لیے میں آپ کے سامنے تھوڑا وضاحت کر رہا ہوں کہ دیکھیے، کبھی کبھی کسی دور میں، کہیں کسی ملک میں کسی چیز کی سزا بہت سخت ہو سکتی ہے، جیسے اسلام میں سزائے موت ہے، اگر آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا تو اس کے بدلے میں آپ کا بھی مرڈر کر دیا جائے گا، یعنی کون کرے گا؟ عام آدمی نہیں کرے گا۔ یہاں اس میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو کہا گیا کہ جو لوگ ہیں قریبی موسیٰ علیہ السلام کے یا جو بھی قوم کے لوگ ہیں وہ یہ کام کریں، لیکن بعد میں شریعت بنائی گئی، اور جو یعنی اسلامی شریعت کے لوگ ہوں گے جو حکومت چلا رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ لوگ یہ کام کریں گے۔ یعنی کہ اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ ہوتی ہے، سرکار ہوتی ہے، جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں یہ سزا دی جائے گی، نہیں اگر کسی نے کسی کو مرڈر کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو بھی مرڈر کر دیا جائے گا، یعنی اس کو سزائے موت دی جائے گی کورٹ کے ذریعے سے یا حاکم بادشاہ کے ذریعے سے، اور اس کے اوپر عمل ہوگا۔ کہیں کسی ملک میں آپ جائیں گے، جیسے سنگاپور کے بارے میں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہاں ڈرگس میں اگر آپ پکڑے گئے بیچتے ہوئے یا پیتے کھاتے ہوئے تو وہاں پر سزائے موت ہے، سزائے موت ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں الگ الگ ملک میں الگ الگ قانون ہوتے ہیں اور اس میں معافی نہیں ملتی ہے، تو یہ چیز اس وقت کے لیے بہت ضروری تھا، بہت بڑا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ تو یہ اتنی تفصیل ہوگی، اس کے بعد آگے فتاب علیکم، پھر وہ مہربان ہوا تم لوگوں کے اوپر، یعنی یہ ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ چلو اب تم لوگوں کا ہم اور خیال رکھیں گے، کیونکہ تم لوگوں نے توبہ کی ہے اور توبہ کر کے حکم الہی کو مانا، پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا ہے تم لوگوں کے اوپر۔ انہو، بے شک وہ ہوا، وہی ہے التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم لوگوں نے کہا۔ تو دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں کی چیزیں ختم نہیں ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ لگا رہتا تھا، کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی حرکتیں، اور یعنی کہ نبی کی خلاف ورزی اور الٹی سیدھی ڈیمانڈ کرنا نبی سے، یہ سب کچھ نہ کچھ ان لوگوں کا چلتا رہتا تھا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، جب کہا تم لوگوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہرگز نہیں، لن جو آتا ہے وہ لن نیور کے معنی میں آتا ہے، یعنی مستقبل میں نہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، ہرگز نہیں۔ ایک ہوتا ہے لام علی زبر لا مطلب بھی نہیں آتا، یہ نارمل نو کے معنی میں آتا ہے، اور لن مطلب ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، جبکہ تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لکا آپ کے اوپر، تجھ پر، حتی یہاں تک کہ نر اللہ جہرتن، نرا مطلب دیکھ لیں، ہم لوگ دیکھیں، اللہ مطلب اللہ کو، ہم لوگ اللہ کو دیکھ لیں، جہرتن سامنے روبرو، یعنی اب تم ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہماری قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہم لوگ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یہ قوم کہہ رہی ہے کہ اپنے رب سے جا کے کہو کہ میری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ میری قوم کے سامنے آئیں، دکھائیں، تب ایمان لائیں گے، جاؤ جا کے اپنے رب سے کہو، اور کہا اگر ایسا نہیں ہوگا لن نؤمن، تو ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے،
یعنی دیکھیے کتنی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا معاملہ ختم نہیں ہوتا تھا. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ. اب یہ کتنی خطرناک ڈیمانڈ ہے. اب جیسے کوئی آدمی عمل نہ کرنا چاہے اگر شریعت کے اوپر، یا کسی کی بات نہ ماننا چاہے، تو ایسی سی شرط لگا دیتا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کسی کو دکھایا ہی نہیں ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں جب جنتی لوگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اس وقت کرائے گا، ورنہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے. اور صحیح حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انعام ایک ہے، اس میں فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ وہ ہر ایک نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی. تو ان لوگوں نے کیا ایسی شرط لگا دی جو ہونے والی نہیں تھی. اصل میں ان کو اللہ پر ایمان لانا ہی نہیں تھا. اس کے بعد جب ان لوگوں نے ایسی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے کہ ابھی دیکھو تم لوگ بچڑے کو معبود بنا لیے، کیا کیا کیے، اس پہ تم لوگ کو سزا بھی ملی، سزائے موت ملی، پھر بھی تم لوگ نہیں مان رہے. تو فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم لوگوں کو صاعقہ، بجلی کی کڑک نے. مطلب بجلی خوب زور سے چمکی اور خوب آواز آئی اس میں. کبھی کبھی آپ جانتے ہیں بجلی جب چمکتی ہے تو کتنا خوفناک منظر ہو جاتا ہے، اور آواز جب ہوتی ہے بادل کے گرجنے کی بجلی کے ساتھ تو انسان سہم جاتا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وا مطلب اور، انتم مطلب تم لوگ، تنظرون مطلب تم لوگ دیکھ رہے تھے. تم لوگ یہ ساری کی ساری کنڈیشن، ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْ، فا مطلب پس، اخذت مطلب پکڑ لیا، صاعقہ مطلب بجلی، پکڑ لیا بجلی نے، کم تم لوگوں کو، تو پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے. تو یہ ہوا. اب اس کے بعد آگے کی آیت میں چلتے ہیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اب ظاہر سی بات ہے بجلی پکڑی تو ایسی صورت میں کچھ لوگ اس میں مرے، کچھ لوگ سہم گئے، ڈر گئے، کچھ لوگوں کی موت بھی واقع ہو گئی. ثم پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ بھی کر دیا اسی وقت. دیکھیے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، یعنی کہ ان لوگوں کو ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا. ثم بعثناکم، پھر تم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھائے. نہیں، اس میں بھی موت ہوئی کچھ لوگوں کی. من بعد موتکم، تم لوگوں کے، من مطلب سے، بعد مطلب بعد، موتکم میں تم لوگوں کی موت، تم لوگوں کی موت کے بعد سے مطلب تم لوگوں کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو واپس اٹھایا. لعلکم تشکرون، لعلکم مطلب تاکہ تم لوگ، تشکرون تم لوگ شکر ادا کرو. یہ تاکہ کم یہاں پر بھی ہے، کم مطلب تم لوگ، اور تشکرون یہاں پر بھی انتم کا معنی ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ تاکہ تم لوگ شکر گزاری کرو، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کرنے کے بعد بھی تم لوگوں کے ساتھ ایسا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وا مطلب اور، ذللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم تم لوگوں کے اوپر، الغمام بادلوں کا. یعنی تم لوگوں کو جگہ جگہ کبھی دھوپ اگر تیز ہو جائے، گرمی ہو جائے، تو ہم نے ایسا بھی کیا ہے کہ بادل کے ذریعے سے تمہیں سایہ بھی دیا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، وا مطلب اور، انزلنا مطلب ہم نے اتارا، علیکم المن والسلوى، علیکم مطلب تم لوگوں پر، المن مطلب من کھانے کا نام ہے، والسلوى وا مطلب اور، السلوى مطلب یہ بھی کھانے کا نام ہے. تو اصل میں علیکم تھا، کیا تھا؟ علیکم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھا المن، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، یہ علیکم تھا اور یہ لام پہ جزم تھا، تو اب اس کو ملانے کے لیے کیا کیا، میم پر پیش لا کر کے اس کو ملا دیے، علیکم المن والسلوى، ٹھیک ہے. مطلب اللہ تعالیٰ، اور ہم نے نازل کیا تم لوگوں کے اوپر من و سلوى، من اور سلوى تم لوگوں کے اوپر نازل کیا. کیا ہے من؟ من ایک کھانے کا نام تھا. وہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آسمان سے اوس جیسی ٹائپ کی ہوتی تھی، اور جیسے وہ پتوں پر یا اسی طریقے سے جھاڑیوں پر اور
چٹانوں پر اور پتھروں پر وہ پڑتی تھی تو وہ جم جاتی تھی اور بہت ہی میٹھی ایک دم شہد کی طرح ہوتی تھی ایک چیز. کسی نے اور بھی تفسیر کی ہے کہ اس کا کچھ اور مطلب بیان کیا، واللہ عالم. والسلویٰ، اور سلویٰ جو ہے ایک بٹیر جیسا جانور پرندہ ہوتا تھا، وہ آتا تھا، یہ لوگ اس کو ذبح کرتے تھے اور اس کو کھاتے پیتے تھے. تو ان لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی ٹریجڈی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا، کھانے پینے کی پریشانیاں ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم لوگوں کے اوپر من و سلویٰ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلو مطلب کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، من مطلب سے، طیبات مطلب پاکیزہ چیزیں، جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں ان میں سے کھاؤ. ما رزقناکم، ما مطلب جو، رزقناکم، رزقنا مطلب ہم نے رزق دیا، کم مطلب تم لوگوں کو، ہم نے جو بھی تم لوگوں کو رزق دیا ہے ان طیبات میں سے کھاؤ. وما ظلمونا، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، ظلمونا، ان لوگوں نے ظلم کیا ہم پر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم کر دیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، حقیقت تو یہ ہے، وا مطلب اور، لیکن مطلب لیکن، کانو مطلب وہ لوگ تھے، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرتے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے تھے، اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ہمارا کیا بگڑ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا کیا بگڑ گیا؟ میں تو اللہ ہوں، میں تو خدا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا کیا بگڑے گا؟ میرا کچھ نہیں بگڑے گا. اپنے بارے میں سوچو، تم لوگوں نے کیا کیا؟ اب نافرمانی کر کر کے، اللہ سے دوری اختیار کر کر کے تم لوگوں کی حالت خراب ہوئی، تم لوگ ایسے دور میں پہنچ گئے، ایسے حالت میں پہنچ گئے. تو بس آج اتنا ہی رہنے دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے اور پڑھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.